اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی تفسیر سننے کی آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 47 سے آج انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور منافق کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور دراصل وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں اور ان کے بیان کے ساتھ دو گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے ایمان کا اظہار کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی۔ پھر انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو ایمان کا اقرار کرنے کے بعد ایمان سے پھر جاتا ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں مگر دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ ان کے دل کی کیفیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، صرف دعویٰ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اقرار کر رہے ہیں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا دل سے اقرار کریں، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے اس کی دل سے تصدیق کریں، یہ ایمان ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں ایمان نہ ہو تو وہ زبان سے کتنا ہی ایمان کا اقرار کرتا رہے مگر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، اذا فریق منہم معرضون، تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے۔ بشر نامی منافق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا کسی یہودی سے جھگڑا ہوا تھا۔ منافق حق پر نہیں تھا جبکہ یہودی اس معاملے میں حق پر تھا۔ مسلمانوں کے علاوہ منافقین، یہودی سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر جائیں گے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہی فیصلہ فرمائیں گے جو حق پر مبنی ہوگا اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے منافق کو یہ خوف ہوا کہ اگر یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیں گے کیونکہ وہی حق پر ہے۔ اسی سلسلے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، حق بات بیان فرما دیں، تو پھر جب منافقین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہمارے خلاف اس لیے ہوگا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، تو منافقین رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا پسند نہیں کرتے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر فیصلہ ان کے لیے ہو جائے یعنی ان کے حق میں ہو، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو اس کی طرف خوشی سے جلدی جلدی آتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور ہمارے ہی حق میں یہ فیصلہ ہو جائے۔ یعنی جب حق پر ہوتے ہیں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا پسند کرتے ہیں اور جب حق پر نہیں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ چاہیے تو اپنی مرضی کا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا فیصلہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ فیصلہ چاہیے جو ان کے حق میں ہو اور جس پر یہ راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد مومنین کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 51، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم،
تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ ان یقولوا سمعنا و اطعنا، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہم المفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، چاہے وہ فیصلہ ہمارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ اس وقت بھی پیش آتا ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات ہمارے سامنے کوئی شخص بیان کر رہا ہو، حدیث کا کوئی حکم بیان کر رہا ہو، تو بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر وہ حکم ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہو تو ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہم اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے عمل کے خلاف ہو، ہمارے نفس کے خلاف ہو، تو ایسے حکم ہم سننا نہیں چاہتے۔ پھر اس وقت ہم مختلف قسم کے حیلے اور بہانے کرتے ہیں کہ کسی طرح اس حکم پر ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی حکم ایسا اللہ اور اس کے رسول کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے نفس کے خلاف ہے، پھر بھی ہمیں اس حکم کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو مومن کی علامت ہے۔ ایک مومن کی پہچان ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کیا جاتا ہے تو وہ ہر حال میں ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، یا آگے سے اس کو نہ ماننے کے عذر بیان نہیں کرتے، بلکہ خوشی سے مومن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہو، وَيَتَّقْهِ، اور اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہو اور بچتا ہو، فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ گویا کامیاب لوگوں کی علامتیں 3 یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے رہیں، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہیں۔ یہ ہے وہ خوبی جس کو اللہ رب العزت نے کامیابی قرار دیا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے، یعنی جہاد کے لیے جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے قسم کھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ طاعۃ معروفہ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا اظہار رسول اللہ کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیجئے۔ قسمیں کھانے سے آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، بلکہ اطاعت کرنے سے آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو اس قسم کے لوگ بے شمار ملیں گے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا نظر نہیں آئے گا۔ گویا حقیقی منافق تو وہی لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے قول کے ذریعے ایمان لے کر آتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن اطاعت کا اظہار نہیں کرتے اور دل میں ان کے ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ گفتگو منافقین کے بارے میں ہے۔ البتہ اس صورتحال کو دیکھ کر ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اپنے دل میں ایمان کی شمع روشن تو کر لی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکام پر اطاعت بھی ضروری ہے تاکہ ہم کامل مسلمان بن سکیں۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو اور بات نہیں مانو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو رسول کی ذمہ داری تو صرف تبلیغ ہے اور تم تک پہنچا دینا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ اطاعت لازم ہے جس کا تم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔
وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے، تہتدوا، تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے صرف صاف تبلیغ کر دینا ہے، یعنی رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا، تبلیغ کرنا، رب تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچانا ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے مسلمانوں اور منافقین کے ایمان کی کیفیت کو بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، لہٰذا جب فیصلہ ان کے خلاف ہو تو سرکار کی بارگاہ میں آنا پسند نہیں کرتے۔ پھر صاحب ایمان لوگوں کی کیفیات بیان کی گئیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو خوشی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ لہٰذا اب ہمیں اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم دیکھیں واقعی کیا یہ مومن کی علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کریم کے بعض حکم جو ہماری مرضی کے موافق ہوں، جو ہماری مرضی کے مطابق ہوں، ہم ان کو تو خوشی سے قبول کریں، اور جہاں کوئی حکم ہمارے نفس کے خلاف بیان کیا جا رہا ہے وہیں پر ہم ناراضگی کا اظہار شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح بس ہمیں ہماری مرضی کا حکم بتا دیا جائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ خار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیوں کے لیے احکام کو ہلکا فرما دیتا ہے جب ہم کسی عذر میں مبتلا ہو جائیں، جب ہم کسی مجبوری میں مبتلا ہو جائیں۔ رب تعالی ہماری کیفیت کو ملاحظہ فرماتے ہوئے ہمارے لیے احکام میں آسانی فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم راہ فرار اختیار کریں اور صرف وہی حکم لینا پسند کریں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو اور جو نفس کے خلاف ہو اس کو لینا پسند نہ کریں، تو اس وقت ہمیں اپنے حالت پہ غور کرنا چاہیے اور شریعت کے احکام سے بھاگنے کی بجائے اور دور ہونے کی بجائے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم صحیح طور پر دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے دین پر عمل کرنا انتہائی آسان بھی ہو جاتا ہے، فالو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یقیناً اسی سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی مل سکتی ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ شوق سمجھ کر اور محبت کے ساتھ احکام شرعیت پر عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔